بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. اور کہا جس شخص نے خرید کیا اس کو مصر سے اپنی عورت کو آبرو سے رکھ اس کو شاید ہمارے کام آئے یا ہم کر لیں اس کو بیٹا. اور اسی طرح جگہ دی ہم نے یوسف کو اس ملک میں اور اس واسطے کہ اس کو سکھائیں کچھ ٹھکانے پر بٹھانا باتوں کا. اور اللہ زور آور رہتا ہے اپنے کام میں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور جب پہنچ گیا اپنی قوت کو دیا ہم نے اس کو حکم اور علم اور ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ہم نیکی والوں کو. اور پھسلایا اس کو اس عورت نے جس کے گھر میں تھا اپنا جی تھامنے سے اور بند کر دیے دروازے اور بولی شتابی کر کہا خدا کی پناہ وہ عزیز مالک ہے میرا اچھی طرح رکھا ہے مجھ کو بے شک بھلائی نہیں پاتے جو لوگ کہ بے انصاف ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں ملک مصر کے بازار میں بکنے کے لیے آئے. بہت سارے لوگوں نے بولیاں لگائی تو ملک مصر کے وزیر خزانہ قطفیر آپ کو خریدنے کے واسطے آئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قطفیر نے آپ کے وزن کے برابر سونا آپ کے وزن کے برابر مشک اور آپ کے وزن کے برابر ریشمی کپڑے قیمت میں دیے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پر کروڑوں کے اندر بکے. قطفیر جو زمانے کا بادشاہ تھا ریان بن اسید یہ قوم عمالقہ کا شخص تھا. ریان بن اسید اس کا نام ہے. یہ وزیر اعظم تھا اور قطفیر وزیر خزانہ. ریان بن اسید نے بعد میں حضرت یوسف کے ہاتھ پہ ایمان قبول کر لیا اور اس کا انتقال ہوا. قطفیر نے بیوی زلیخا سے کہا دیکھو ہمیں تو کوئی بچہ نہیں ہے ہم اس کو اچھی تربیت اور اچھی پرورش کریں گے اور تم نے بھی اس بچے کا بڑا خیال رکھنا اسے غلام مت سمجھنا اسے اپنا ہی بیٹا تسلیم کر کر اس کی پرورش کرنا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام شاہی محل کے اندر رہنا شروع کر دیا. کنویں سے نکل کر اور مصر کے بازار میں بک کر اب شاہی محل کے اندر اللہ کریم نے ان کو رکھنے کے فیصلے فرمائے.
حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال کے تھے تو شاہی محل میں رہتے رہتے ایک وقت آیا کہ وہ 40 سال کے ہو گئے، جس کو قرآن کریم نے کہا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب یوسف جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ یوسف بن یعقوب کی عمر 40 سال ہو گئی، جوان ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم اور حکمت اور نبوت کی نورانیت سے آپ کو مالا مال کیا، یعنی آپ کو نبی اور پیغمبر بنا دیا گیا۔ اور نبی اور پیغمبر 40 سال کی عمر کے اندر ہی اللہ بناتے ہیں، اس وقت انسان کی جوانی عروج پر ہوتی ہے اور فیصلے کی قوت اور طاقت انسان کے دل و دماغ میں آ جاتی ہے۔ 30 سال کی عمر اور 25 سال کی عمر میں انسان کے اندر فیصلے کی طاقت نہیں ہوتی، جذباتی آدمی ہوتا ہے، جلدی غصہ آتا ہے۔ لیکن 40 سال کی عمر کے اندر انسان بھرپور اور نوجوان اور ینگ اور فیصلے کی طاقت اور صلاحیت اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور پیغمبر کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کو جس وقت رسول بنایا گیا، آپ کی عمر چاند کے لحاظ سے 40 سال 1 دن تھی۔ تو ایسے حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 40 سال ہو گئی، اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا، علم بھی دیا، حکمت بھی دی، سمجھداری بھی دی، اور شاہی محل میں رکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے تجربات مزید کھلے۔ بھائی جو جتنا اثر و رسوخ والا انسان ہوتا ہے اور جتنا تجربہ کار ہوتا ہے، اس کے ساتھ رہنے سے انسان کو تجربات اچھے خاصے حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام شاہی محل کے اندر اور قطفیر وزیر خزانہ اور ریان بن اسید وزیر اعظم، ان کے بیچ میں رہ کر آپ نے تجربات کی زندگی حاصل کر لی اور ایک بہترین تجربہ کار انسان بن گئے، ایک اچھے خاصے جوان بن گئے، ہر چیز آپ کو سمجھنے لگی۔ لیکن اللہ کی عجیب شان، اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف کو کچھ بنایا ہی ایسا تھا کہ جس گھر کی ملکہ زلیخا آپ کی خدمت اپنے خادماؤں سے کراتی تھی، آپ کا کھانا پینا کپڑا سب چیز ہر وقت آپ کا خیال رکھتی، وہی خاتون آپ پر فرفتہ ہو گئی، وہی خاتون آپ کو نفسانی خواہشات پورا کرنے پر ابھارنے لگی۔ تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہوتا ہے زندگی کے اندر، بالخصوص نوجوانوں کے لیے، کہ وہ اس وقت کیا کریں۔ 18 سال کی عمر سے لے کر 25 سال کی عمر تو ایسی ہوتی ہے، بس انسان اپنے ہی آپ میں مگن رہتا ہے۔ بالخصوص 18 سال کے بعد نوجوان بگڑ گئے تو پھر ایسے بگڑ جاتے ہیں کہ سدھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو سدھر گئے تو ایسے نکھر جاتے ہیں کہ وہ وقت کے ولی بن جاتے ہیں۔ تو یہ عمر جو انسان کی بڑی خطرناک ہوتی ہے، اس کے اندر اگر اس کے والد محترم صحیح تربیت کرنے والے ہو اور صحیح دھیان دینے والے ہو تو بچہ پھر ماشاءاللہ نکھر جاتا ہے، یا پھر کوئی اس کو ایسا مصلح مل جائے یا کوئی ایسا اللہ کا نیک اور متقی اور پارسا بندہ مل جائے جو اس کو صحیح سمت کی طرف رہنمائی کرے، تو یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے۔ نیکوں کے صحبت میں رہ کر انسان جو ہے نیک بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی کرم فرماتے ہیں،
نیک بندوں کے صحبت کے برکات سے اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ اس وقت مصر کے اندر تو ایک زلیخا تھی جو یوسف بن یعقوب کو پھسلانے لگی۔ آج کے دور کے اندر بے حیائی کا جین بوتل سے باہر نکل چکا ہے، جدھر دیکھو ادھر آپ کو بے حیائی نظر آئیں گی۔ اتنی بے حیائی یہود و نصارہ نے پھیلائی کہ موبائل کے اندر ساری دنیا کو لا کے ڈال دیا۔ بولو بھائی، موبائل کے اندر جو ہے ساری دنیا کو لا کے ڈال دیا، اور ایک چھوٹا بچہ ہو کہ جوان ہو، موبائل کے ذریعے وہ اتنا خطرناک بگڑ سکتا ہے کہ میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایسے بے حیائی کے دور کے اندر میں تو بزرگان دین سے کہتا ہوں، وہ اپنے بچوں کا پورا خیال رکھیں اور اپنے بچوں سے کہیں کہ نیک بندوں کے صحبت کو اپناؤ، جو تہجد گزار۔ حدیث میں آتا ہے تم ایسے بندے کی صحبت میں بیٹھو جسے دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے، تمہیں دین کی باتیں یاد آ جائیں، یا پھر جو تمہیں دین کی باتیں سمجھانے والے ہو، ایسے بندوں کے صحبت کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھو۔ کیونکہ جوانی کی عمر میں اگر انسان گناہوں کے دلدل میں چلا گیا تو پھر بہت مشکل سے بندہ نکل پاتا ہے۔ ہم نے تو ایسے نوجوان دیکھے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، جو رو رو کر اپنا حال بیان تو کر رہے تھے، لیکن اس وقت ان کی جوانی پوری ختم ہو چکی تھی۔ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو رو رو کر اپنا حال تو بیان کر رہے تھے، لیکن ہاتھ کا موقع ختم ہو گیا تھا، جوانی ختم ہو چکی تھی۔ تو نوجوان بھائیوں، سورہ یوسف کے تفسیر کے اندر ایک بہترین میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیسے بچیں، گناہوں کے دلدل سے کیسے بچیں، جبکہ آپ کو گناہ کرنے کا فل موقع مل چکا تھا۔ زلیخا آپ پر فریفتہ ہو چکی تھی، آپ کے عشق کے اندر وہ پاگل ہو چکی تھی، بلکہ ہم نے پڑھا کتابوں کے اندر زلیخا نے اپنے گھر کے ہر چیز کا نام یوسف رکھ دیا تھا۔ زلیخا نے اپنے گھر کی ہر چیز جو اس کے استعمال میں آتی تھی اس کا نام یوسف رکھ دیا تھا۔ بے انتہا محبت تھی اس کو حضرت یوسف سے۔ یہ محبت نفسانی محبت تھی۔ کون سی تھی؟ نفسانی محبت، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ اور حلال محبت کون سی ہے؟ جو انسان ایک لڑکی سے نکاح کر لیتا ہے، ابھی محبت حلال ہو گئی ہے، اب اس پر تو اجر ایسا ہے کہ تم بیوی کو دیکھ کر مسکراؤ اور بیوی تم کو دیکھ کر مسکرائے، تم دونوں کو مسکراتا دیکھ کر اللہ مسکراتے ہیں۔ ابھی حلال محبت ہے۔ زلیخا کو آپ سے نفسانی محبت تھی، وہ چاہتی تھی کہ یوسف کس طرح میرے جال میں آئے۔ تو ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف سے کہا، یوسف مجھے تمہارے بال بڑے حسین لگتے ہیں، تمہارے زلفیانی بال مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں۔ تو حضرت یوسف نبی اور پیغمبر کے بیٹے تھے، اور ایک نبی اور پیغمبر کے بیٹے ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنایا تھا۔ تو حضرت یوسف نے کہا، دیکھو زلیخا، جس بال کی تم تعریف کر رہی ہو، مرنے کے بعد سب سے پہلے وہ بال میرے بدن سے دور ہو جائیں گے۔ انسان مر جاتا ہے تو بال نکل جاتے ہیں، نیک ہو تو محفوظ رہتے ہیں، برا ہو تو بال نکل جاتے ہیں۔ تو حضرت یوسف نے اور زلیخا، جس بال کی تم تعریف کرتی ہو، سب سے پہلے مرنے کے بعد یہ بال میرے نکل جائیں گے۔ تو زلیخا نے کہا، یوسف آپ کا چہرہ بڑا حسین، آپ کی آنکھیں بڑی پیاری۔ تو حضرت یوسف نے کہا، جس آنکھوں کی تم تعریف کرتی ہو زلیخا، مرنے کے بعد یہی آنکھیں سب سے پہلے نکل کر میرے رخسار پر آئیں گی۔
مشائخ نے لکھا ہے مرنے کے بعد سب سے پہلے عذاب آنکھوں کو ہوتا ہے۔ کس کو ہوتا ہے؟ 3 دن میں آنکھیں ڈھل کے یہاں آ جاتی ہیں مرنے والے کی، 3 دن کے بعد۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور 7 دن کے بعد اس کا پیٹ کیڑوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ 7 دن کے بعد پورے پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور 11 دن کے بعد ان کیڑوں کو دوسرے کیڑے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ 21 دن کے بعد ہڈیاں پوری گل جاتی ہیں۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں، اور جو اللہ کی بندگی اور محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی غلامی بن کر زندگی گزارتے ہیں، تو خدا کی قسم ان کی آنکھ تو کیا، قیامت تک ان کا بدن بھی کالا نہیں ہوگا، قیامت تک ان کا کفن بھی کالا نہیں ہوگا۔ حضرت یوسف نے کہا بھائی زلیخا، جس آنکھ کی تم تعریف کرتی ہو، موت کے بعد یہ سب پانی ہو کر میرے چہرے پر بہر جائیں گے۔ زلیخا نے کہا تمہارا چہرہ بڑا حسین۔ یوسف بن یعقوب نے کہا زلیخا، یہ چہرہ، اس کی چمڑی مرنے کے بعد سب مٹی کی غذا بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ مٹی کی غذا بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فکر آخرت حضرت یوسف پر ڈال دی، اور جب فکر آخرت کس کو مل جاتی نوجوان بھائیوں، پھر وہ گناہوں کی لذت بھول جاتا ہے، گناہ کو کرنا بھول جاتا ہے۔ فکر آخرت یعنی حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کو موڑ رہے تھے دین کی طرف، حالانکہ 40 سال کی عمر ہوگی، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، ینگ نوجوان، خاندانی مضبوط خون، اور گناہوں کے فل دعوت، تنہائی کے اندر آپ کو بلایا گیا۔ تب یوسف بن یعقوب کہہ رہے ہیں کہ بھائی آخرت کی فکر زلیخا اپنے اندر پیدا کر۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ انسان جب آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو پھر اس کو دنیا کی ہر لذت بے معنی لگتی ہے۔ اس سے ہمارے مشائخ لکھتے ہیں کبھی کبھی بیٹھ کر یہ سوچ لیا کرو کہ میرا جنازہ تیار ہو رہا ہے، لوگ میرا کفن لے کر آ رہے ہیں، کوئی گرم پانی کر رہا ہے، کوئی بیری کے پتے لے کر آ رہا ہے، کوئی تختے لے کر آ رہا ہے، اور مجھے غسل دے کر کفن پہنا کر ڈولی میں سلا کر میری ڈولی کو لوگ قبرستان لے کر جا رہے ہیں، پھر دو لوگ قبر میں اتر کر میری باڈی کو قبر میں رکھ رہے ہیں، اور لوگ اپنے ہاتھ سے مٹی ڈال رہے ہیں، میری قبر کو سیدھا کر رہے ہیں۔ جب انسان ایسا سوچتا ہے تو پھر نفسانی خواہشات اس کی ایسی ختم ہوتی ہے جیسے ہوا لگنے سے چراغ کی بتی بجھ جاتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام مکمل چاہتے تھے کہ زلیخا گناہوں سے باز آ جائے۔ بالآخر زلیخا نے 7 دروازے بند کر دیے، 7 تالے لگوا دیے، اور 7 تالے لگوانے کے بعد زلیخا نے کہا یوسف میں جو چاہتی ہوں میری خواہشات کو پورا کی جائے۔ اور زلیخا نے جس کمرے کے اندر آپ کو بند کیا تھا وہاں پر ایک بت رکھا ہوا تھا، پتھر کا بت۔ میں نے کل بھی کہا تھا قطفیر مسلمان نہیں تھے اور زلیخا مسلمان نہیں تھی، وہ تو بت کو پوجنے والے لوگ تھے، پتھروں کو پوجنے والے لوگ تھے۔ تو زلیخا نے جو ہے ایک پتھر رکھا ہوا تھا اس کو پوجتی تھی، اپنا خدا اس کو تسلیم کرتی تھی۔ تو زلیخا نے اس پر چادر کو ڈال دیا۔ یوسف بن یعقوب نے پوچھا کیوں ایسا کیا آپ نے؟ تو زلیخا نے کہا مجھے گناہ کر رہی ہوں اور اپنے خدا کے سامنے گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اپنے خدا کے سامنے گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جس خدا کو میں نے سجدہ کیا
اسی کے سامنے برہنہ ہو کر گناہ کرو مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ حضرت یوسف نے کہا زلیخا تم پتھر کو خدا سمجھتی ہو، چادر کو اڑا دیا تاکہ تمہیں خدا نہ دیکھے، میرا خدا تو وہ ہے جو سمندر کے موجوں کے اندر بھی کیڑوں کو دیکھ لیتا ہے، میرا خدا تو وہ ہے جو کالے پہاڑ پر کالی رات میں کالی چوٹی کو بھی دیکھ لیتا ہے، جس کو کوئی پردہ نہیں کر سکتا ہے، پھر تو مجھے خدا سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے طرف کھینچنا چاہا اور یوں کھینچنا چاہا، اور یوسف اپنے ہاتھ سے یوں بچنا چاہ رہے تھے، مطلب ڈھکیلنا چاہ رہے تھے کہ میں یہ سب نہیں کر سکتا۔ جو قرآن کا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یوں زلیخا نے ہاتھ بڑھایا، یوسف نے آگے ہاتھ بڑھایا ڈھکیلنے کے لیے، کیا کے لیے بڑھایا؟ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ تو فرشتے اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ تیرا نیک بندہ، یہ نبیوں کا بیٹا، یہ مخلص نوجوان، یہ سب کیا ہونے جا رہا ہے؟ اسی وقت اللہ نے کرم کیا، لولا ان رأىٰ برہان ربی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل کو اللہ نے یوسف علیہ السلام کے سامنے کر دیا۔ شکل سمجھتی نا، باپ کی شکل کو سامنے کر دیا چھت کے اوپر، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل کو اللہ نے جو ہے سامنے اس انداز میں کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دانت میں شہادت کی انگلی یوں دبا رہے ہیں، یعنی حیرت کے اندر بیٹے کیا ہو رہا ہے، بیٹے یہ کیا ہو رہا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، میرا آپ کا اللہ ہر چیز پہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو حضرت یعقوب کی تصویر، آپ کی شکل بیٹے یوسف نے دیکھی، یوں انگلی منہ میں تھی، یوسف یہ کیا ہو رہا ہے، حالانکہ حضرت یوسف ہاتھ بڑھا رہے ہیں دھکیلنے کے لیے کہ میں آپ کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا ہوں۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل کو اللہ نے سامنے کیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام انگلی منہ میں دبا کر یہ کہنا چاہ رہے بیٹے یوسف یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ لیا، اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے ایک آیت کو وہاں پر آپ کے سامنے کیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، یعنی زنا کے پاس نہ جاؤ کیونکہ وہ بڑی بے حیائی والا اور غیر خداوندی کا سبب ہے۔ زنا کرنا یہ بے حیائی کا کام ہے، غیر خداوندی یعنی عذاب الہی کو دعوت دینے والا کام ہے۔ زنا کرنا عذاب الہی کو دعوت دینے والا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی زانی زنا کرتا ہے اللہ کریم ان کے دلوں سے ایمان کو نکال لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ایمان کو سلب کر لیتے ہیں، اگر چاہتے ہیں تو ایمان کو واپس کر دیتے ہیں، اگر نہیں چاہتے ہیں تو ایمان کو سلب کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے باپ کی شکل دکھائی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا تالے تو لگے ہیں، اب کھولنا اللہ کا کام ہے۔ نوجوانوں ایسے گناہ کے راستے پہ مت چلنا، اگر بالاتفاق ایسا ہی آپ کے ساتھ میں ہوا تو آپ کا کام ہے بھاگنا، مدد اللہ کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا 7 دروازے لگے ہوئے ہیں، 7 تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن بھاگنا میرا کام ہے، دروازے کھولنا اللہ کا کام ہے۔ آپ گناہ سے بھاگیں، دوڑتے رہیں، تالے ٹوٹتے رہیں، دروازے کھلتے رہیں، تالے ٹوٹتے دروازے کھلتے رہیں، یہاں تک کہ یوسف بن یعقوب علیہ السلام جو ہیں 7 دروازے پار کر دیے۔ 7 دروازے پار کرنے کے بعد آپ نے دیکھا
زلیخا کا شوہر قطفیر وزیر خزانہ جو یوسف علیہ السلام کا بڑا محسن اور بڑا ہمدرد وہ سامنے کھڑا ہوا تھا اور زلیخا پیچھے بھاگ رہی تھی، یوسف آگے بھاگ رہے تھے، زلیخا پیچھے بھاگ رہی تھی، یوسف آگے بھاگ رہے تھے، زلیخا پیچھے بھاگ رہی تھی، یوسف آگے بھاگ رہے تھے۔ اس نے دیکھ لیا، زلیخا کے شوہر قطفیر نے یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، یوسف دوڑ رہے ہیں، زلیخا پیچھے سے آ رہی ہے۔ اب جیسے زلیخا آئی اس نے فوراً الزام ڈال دیا یوسف علیہ السلام پر۔ کیا ڈال دیا؟ او میرے شوہر قطفیر، اس بندے کی سزا کیا ہو سکتی ہے جو تمہارے اہل خانہ کے جسم پہ ہاتھ ڈالے۔ یعنی قطفیر کی غیرت کو جوش دلایا، یہ نہیں کہا جو مجھ پہ ہاتھ ڈالیں، یہ کہا زلیخا نے جو تمہارے اہل خانہ کی عزت پہ ہاتھ ڈالے۔ جملہ سنے کیسا ہے؟ جملہ سمجھ رہا ہے؟ زلیخا نے یہ نہیں کہا کہ اس کی سزا کیا ہو سکتی جو مجھ پہ ہاتھ ڈالے، یہ کہا اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے جو تمہارے اہل خانہ کی عزت پہ ہاتھ ڈالے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جملہ زلیخا نے وہ استعمال کیا جو ہر غیرت مند مرد جوش میں آ کر فیصلہ کر سکتا ہے۔ تب حضرت یوسف نے بھی کہا، حدیث پاک میں آتا ہے جب تم پر کوئی تہمت الزام لگے تو پھر تم بھرے مجلس کے اندر اگر تم پاک دامن ہو اپنا دفاع کرو۔ کیا کرو؟ آپ خاموش مت رہنا۔ کوئی تم پر چوری کا الزام لگائیں اور تم نے چوری نہیں کی ہے تو بھرے مجلس کے اندر اپنا دفاع کرنا، میں نے چوری نہیں کی ہے، جو مجھ پہ الزام لگایا جا رہا وہ ثابت کرے۔ آپ خاموش رہنا بزدلی ہے۔ کیا ہے بولو؟ تم سمجھو گے اب میں خاموش رہوں گا تو ولی بن جاؤں گا، یہ غلط۔ جب تم پہ کوئی الزام لگ رہا ہے آپ خود کا دفاع بھرپور دفاع کرو۔ کیا کرو بولو؟ بھرپور دفاع کرو، جو مجھ پہ الزام لگا ثابت کرو، اور وہ دفاع کیسے کرو؟ سب کے سامنے کرو۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ آپ خاموش مت بیٹھنا، آپ خاموش بیٹھنا تمہاری بزدلی ہو۔ بھائی الزام کسے کہتے ہیں؟ ثابت کرو، نہیں کرو گے تو معافی مانگو سب کے سامنے۔ ایک بار الزام لگتا ہے نا تو انسان زندگی بھر کے لیے معیوب بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے بولو؟ تو حضرت یوسف پھر خاموش نہیں رہے، برجستہ قطفیر کے سامنے کہا وہ میرے محسن، وہ میرے محسن، میرے محسن، میرے ہمدرد، میں نے کچھ نہیں کیا ہوں، جو کچھ کیا ہے یہ آپ کی اہلیہ محترمہ نے کیا ہے، میں اس کے اندر پاک دامن اور صاف و ستھرا ہوں۔ قطفیر سمجھ گئے یوسف پاک دامن ہے، بیوی اس وقت غلطی پر ہے، لیکن جو جملہ اس نے استعمال کی تھی جو آپ کے اہل خانہ کی عزت پہ ہاتھ ڈالے اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے، قطفیر وہاں پریشان ہو گئے۔ اب زلیخا کہتی یوسف نے ایسا کیا ویسا کیا، حضرت یوسف نے ساری حقیقت بیان کر دی، کھل کر بیان کر دی۔ تو اس وقت ایک بچہ سو رہا تھا جھولے کے اندر، پالنے کے اندر۔ ابھی بادشاہ فیصلہ کر نہیں پا رہا تھا کہ ادھر دیکھو تو بیوی، ادھر دیکھو ایک نوجوان نیک صالح جس کو میں نے 7 سال کی عمر میں خریدا، یہ 40 سال کا ہو گیا، میں نے اس میں سچائی دیکھی، امانت داری دیکھی، پاک دامنی دیکھی، ایک دم کیسا فیصلہ کروں؟ وہ بچہ پالنے سے تھوڑا اٹھ کر بیٹھا، دودھ پینے والا بچہ تھا۔ اس نے کہا بادشاہ حضور قطفیر میں آپ کو سنا دو فیصلہ کیسے کرنا۔ کہ کیسے کرو؟ کہ اگر کپڑا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف غلط ہے، زلیخا سچ ہے، کپڑا پیچھے سے پھٹا ہے یوسف حق پر ہے، زلیخا جھوٹ پر ہے۔ یوسف بھاگ رہے تھے اور زلیخا کپڑا پکڑنا چاہ رہی تھی آپ کو پکڑنے کے لیے، تو کپڑا پکڑنے میں کپڑا پھٹ چکا تھا، آپ کا کپڑا پکڑنے میں وہ پھٹ چکا تھا۔ اس چھوٹے سے بچے نے کہا بادشاہ حضور پریشان مت ہونا، کپڑا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف حق پر ہے، زلیخا جھوٹ پر ہے۔ جب کپڑا دیکھا گیا آپ کا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ ایک وقت آیا
جب حضرت یوسف بن یعقوب علیہم السلام وقت کے بادشاہ بن گئے. ابھی تو واقعہ بہت لمبا ہے، خالی یہ بچے کے بعد بتا رہا ہوں. جب بادشاہ بن گئے تو یہ بچہ آپ کے پاس غلہ لینے کے واسطے آیا. چھوٹا تھا، جوان بچہ بن گیا. غلہ لینے جب قحط اور دشکال پڑ گیا تھا تو اس نے خادموں سے کہا غلہ اور دو. کہا بھائی جتنا وقت ہے بادشاہ یوسف بن یعقوب علیہ السلام نے راشن طے کیا، ہر بندے کو فی کلو اتنا ملنا چاہیے، ہم اتنا ہی دے سکتے. آپ کو زیادہ چاہیے تو بادشاہ حضور سے جا کے ملاقات کرو. وہ نوجوان گیا کہ حضرت مجھے غلہ اور چاہیے. بھئی جوان ہے، دے دو غلہ اور تھوڑا بڑھ کر. جب غلہ تھوڑا بڑھ کر دے دیے تو جوان نے کہا اگر آپ مجھے پہچان لو گے تو مجھے اتنا غلہ دو گے جتنا میں اٹھا بھی نہیں سکتا. آپ نے کہا بھائی تو کون ہے؟ اس جوان نے کہا میں وہی جوان ہوں جب کل میں بچہ تھا اور آپ پر الزام لگا تھا زنا تہمت کا، تو آپ کے پاک دامن کی گواہی جھولے کے اندر میں نے دی تھی. آج میں جوان ہو گیا. حضرت یوسف علیہ السلام اتنا خوش ہوئے. آپ نے اس کو غلہ بھی دیا، سواریاں بھی دی، اونٹ بھی دیے، اور اپنے خادموں سے کہا اس کا غلہ اس کے گھر تک پہنچا کر آؤ. سواریاں بھی دی، غلہ بھی دیا، خادم بھی دیے. تب اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، یوسف آپ بڑے خوش ہو گئے. جی اللہ، اس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی. جی یوسف آپ بڑے خوش ہو گئے. جی اللہ، اس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی جب مجھ پہ الزام لگا تھا. اب وہ جوان ہو گیا. اس نے کہا میں وہی بچہ ہوں جو آپ کی پاک دامنی کی گواہی دے چکا ہوں. اللہ مجھے بہت خوشی ہوئی اس جوان کو دیکھ کر. اللہ نے کہا پیارے یوسف، جو آپ کے پاک دامنی کی گواہی دیں آپ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں، غلہ بھی دیتے ہیں، سواریاں بھی دیتے ہیں، خادم بھی دیتے ہیں. سنو، جو بندہ دنیا کے اندر ہمارے توحید کی گواہی دیں گا، مرنے کے بعد جب ہمارے پاس آئے گا ہم اتنا دیں گے بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہے. اللہ اکبر. پاک دامن کی گواہی، خوش، توحید کی گواہی، اللہ ایک ہے، اس کی جو گواہی دیں گا مرنے کے بعد اللہ اتنا دیں گا بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہے. 4 بچوں نے گواہی دی ہے بچپن کی عمر کے اندر. ایک یوسف بن یعقوب اور ایک جریج ایک راہب تھے جو اللہ کو بہت یاد کرتے تھے. ان کی ماں ان سے ملنے آئی کہ جریج میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. وہ نماز میں تھے، ماں کو نہیں مل پائے. ان کی ماں نے بد دعا دی، جا اللہ تجھے ایسی عورت کا منہ دکھائے جو فاحشہ ہو. ماں کی بد دعا اللہ نے قبول کر لی. جریج بہت اللہ کو یاد کرتے تھے، دن و رات، روزہ اور نماز. تو ایک خاتون تھی بکریاں چرانے والی، اس کو حمل ٹھہر گیا، بچہ ہو گیا. کچھ مہینوں کے بعد لوگوں نے پوچھا بچہ کہاں سے لائی؟ تو اس نے الزام لگایا جریج نامی راہب نے میرے ساتھ میں منہ کالا کیا ہے. الزام لگایا، الزام سمجھتے ہو؟ جریج نامی راہب نے میرے ساتھ منہ کالا کیا. بادشاہ بڑے غصے میں آیا. گئے جو اس کے خانقاہ تھے جریج کی، جہاں بیٹھ کے وہ اللہ کو یاد کرتا تھا، خانقاہ توڑ ڈالی. جریج کے بارے میں بادشاہ نے کہا پھانسی پہ لٹکا دو جریج کو. تو جریج نے کہا کیا ماجرا ہے؟ کیا تم نے فلاں بکریاں چرانے والے خاتون کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ تو کیا ہوا؟ کہ اس کا بچہ ہوا ہے. کہ بچے کو میرے پاس لاؤ. تو وہ خاتون اور بچہ اور ہزاروں لوگ ساتھ میں، بادشاہ بھی ساتھ میں ہیں. تو جریج نے اس بچے سے پوچھا صحیح بتا تیرا باپ کون ہے؟ اس بچے نے کہا فلاں بکریاں چرانے والا میرا باپ ہے، تو نہیں ہے. اللہ گواہی پاک دامنی کی. تو ایک دن کا بچہ وہ کہہ رہا ہے جریج تو میرا باپ نہیں ہے، فلاں انسان بکریاں چراتا ہے، میری ماں نے اس سے منہ کالا کیا ہے، میں اس کا بچہ ہوں.
بادشاہ نے معافی مانگی، جریج معاف کر دو، غلطی ہوگی۔ علماء لکھتے ہیں جریج کی ماں نے کہا تھا جریج میں آپ سے ملنے آئی ہوں، تو جریج نے کہا، نماز پڑھ رہے تھے، نماز نے توڑی، ماں نے بد دعا کر دی، جا اللہ تجھے فاحشہ کا منہ دکھائے۔ علماء لکھتے ہیں اگر ماں یہ کہتی جا تیرا منہ کالا ہو جائے تو جریج گناہ کے اندر پڑ سکتے تھے۔ نمبر 3، مریم علیہ السلام غسل کرنے بیٹھی ہے، غسل کرنے مشرقی دروازے کی طرف غسل کر رہی ہے، ایک دم جبرائیل فل نوجوان بن کے آپ کے سامنے آئے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ ینگ نوجوان بن کے جبرائیل سامنے کھڑے ہوئے تو اللہ کے نیک بندے اور بندیاں جب ان کے ایسے حالات اور آزمائش آتے ہیں تو فوراً کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمیں بچا لیجئے، ہم تو آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ بولو کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جیسے جبرائیل سامنے آئے تو مریم علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے بچا لیجیے، میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں، یہ کون نوجوان میرے پاس آ گیا ہے؟ تب جبرائیل نے کہا تھا میں جوان نہیں ہوں، میں تو بطور آزمائش کے اللہ کے پاس آیا ہوں، میں جبرائیل امین ہوں، اے مریم آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں، اللہ آپ کو بیٹا دیں گے۔ کہا میری شادی نہیں ہوئی ہے، کہ اللہ اس پر قادر ہے، بغیر شادی کے بیٹا دے سکتے ہیں، کہ نبی اور پیغمبر بھی ہوں گا۔ جبرائیل نے پھونک ماری، حمل ٹھہر گیا اور 9 مہینے کا راستہ آن کیان لمحوں میں طے ہو گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ سے باہر نکلے۔ 9 مہینے 9 دن کا راستہ آن کیان میں طے ہو گیا، ماں کے پیٹ سے باہر نکلے۔ تو حضرت مریم کہیں لگی کاش میں مر جاتی، مر کے لوگ مجھے بھول جاتے، وہ اچھا ہوتا، یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ اللہ نے کہا جاؤ مریم اس بیٹے کو لے کر جاؤ۔ اب بیٹے کو لے کر شادی نہیں ہے، نبی کی بیٹی ہے۔ عمران علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے امام تھے، اور علماء نے لکھا تفسیر میں وہ بھی نبی اور پیغمبر تھے، نبی کی بیٹی ہیں، اور ماں ان کی بڑی نیک اور متقیہ۔ زکریا علیہ السلام نبی اور پیغمبر، ان کے سگے کھالو، زکریا علیہ السلام کی بیوی سگی کھانا، انتہائی نیک خاندان کے بچے مریم علیہ السلام ینگ نوجوان بچے کو لے کر چل رہی ہیں، سوچ میں گم کیا کریں، لوگوں سے کیا کہیں۔ لوگوں نے کہا یہ سب کیا ہے، مریم نبی کی بیٹی ہے، مسجد کی امام کی بیٹی ہے، اور زکریا تمہارے خالو، تمہارا خاندان پورا نیک اور متقی، تم بھی نیک تقیہ نقیہ والے بچی، یہ بچہ کہاں سے لائی ہے؟ تو اللہ نے کہا مریم کہنا مجھے روزہ ہے۔ کیا ہے؟ مجھے روزہ ہے۔ اس زمانے میں روزے کے اندر بات بھی نہیں کر سکتے تھے، مجھے روزہ ہے۔ کیا پوچھنا ہے بچے سے پوچھو، 1 دن کا بچہ ہے، چند گھنٹوں کا بچہ ہے، کیا پوچھنا اس سے پوچھو۔ حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں بیٹھ کر کہا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی ہے، نبی اور پیغمبر بنایا ہے۔ عیسیٰ ماں کی گود میں بیٹھ کے بول رہے، پورا فلسطین سن رہا ہے، پورا فلسطین، پورا شہر سن رہا اپنی تقریر کو، ماں کے گود میں بیٹھ کر زبردست تقریر کی، پورا شہر اپنی تقریر کو سن رہا ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی ہے، نبی اور پیغمبر بنایا ہے، میری ماں ایسی ویسی نہیں ہے، میں جو کچھ بھی ہوں اللہ کی طرف سے ہوں۔ بچپن میں گواہی دی ہے ماں کی پاک دامنی کی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس نوجوان کو بڑا VIP معاملہ اس کے ساتھ بھی کیا۔ تو ابھی آزمائش کا دور ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، تو اب زلیخا بار بار ضد کر رہی ہے کہ میرے شوہر کی پھر ان کو سزا دو، سزا دو، سزا دو۔ تو فوراً یوسف بن یعقوب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں جیل جانا پسند کرتا ہوں۔ کہاں پر؟ جیل جانا پسند کرتا ہوں۔ 9 سال تک یوسف بن یعقوب جیل میں رہے ہیں بغیر کسی عذر کے، 9 سال تک جیل کاٹی ہے، 9 سال تک جیل کاٹی ہے، تب جا کر وقت کے نبی اور پیغمبر اور وقت کے بادشاہ بنے، بڑے مظلوم بن کر زندگی گزاری ہے۔
اب کل جمعہ ہے انشاءاللہ الرحمن، کل تو پہلا گشت ہوتا ہے، کل تفسیر نہیں ہوگی، ہفتے کو انشاءاللہ تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ اب ہفتے کو بتلائیں گے آپ کو کہ حضرت یوسف علیہ السلام میں کیا ہوا، جیل میں گئے، بادشاہ نے خواب دیکھا، پھر آپ وزیر خزانہ کیسے بنے، وہ ساری باتیں انشاءاللہ ہفتے کے روز تفسیر میں آئیں گی۔ جو کچھ کہا گیا ہے اللہ کریم ہم سب کو پاک دامانی والی زندگی عطا فرمائیں، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔